اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ لگ کے کام نہیں کریں گے، جان مار کے ایفرٹس نہیں دیں گے، کوالٹی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے، کوالٹی کی سروس نہیں دیں گے، کام کو اپنا کام سمجھ کے نہیں کریں گے، تو آپ کی بزنس میں، آپ کی جاب میں گروتھ نہیں ہوگی۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کسی اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، صرف حاضریاں لگائیں گے، صرف اٹینڈنس کی فکر کریں گے اور لگ کے پڑھیں گے نہیں، آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچیں گے، ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کریں گے، ایکسٹرا جان نہیں ماریں گے، آؤٹ آف دی وے جا کے ایفرٹس نہیں کریں گے، آپ ایک میڈیوکریٹی میں رہ جائیں گے۔ جو ایوریج اسٹوڈنٹس جس طرح گرو کرتے ہیں ویسے ہو جائیں گے، نہ ایجوکیشن لائف میں کوئی اچھا کام کر سکیں گے، نہ پروفیشنل لائف میں کچھ آگے پرفارم کر سکیں گے۔ اب اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک ایوریج زندگی کے لیے چوز کیا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے ایوریج طریقے سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ایوریج ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے، اپنے بزنس میں ایوریج ٹائم دیتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کی ایوریج پروڈکٹس کے اوپر لے کر جاتے ہیں، اگر کوئی سروس دے رہے ہیں تو وہ ایک ایوریج امپلائی کی طریقے سے کام کرتے ہیں، اگر ایک ایوریج شوہر ہیں، ایک ایوریج بیوی ہیں، ایک ایوریج باپ ہیں، ایک ایوریج اولاد ہیں، ایک ایوریج کزن ہیں، ایک ایوریج دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، آپ کی زندگی ایوریج ہے۔ خدا پر، کریٹر پر الزام نہیں آئے گا، آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ مجھے میری زندگی میں میسو گروتھ کیوں نہیں ملتی، مجھے میسو عزت کیوں نہیں ملتی، مجھے میسو کامیابی کیوں نہیں ملتی، میں اچھے پیسے کیوں نہیں کما سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں جو لا گورن کرتا ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی جان مارو گے ویسا رزلٹ حاصل کرو گے، جیسی ایفرٹ کرو گے ویسے نتیجے آپ کے لیے آئیں گے۔ دوستو، میرا نام سید حیدر علی اور میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں، اور لائف کے ٹاپک کے اوپر پڑھنے کا شوق ہے، اور لائف کے ٹاپک کے اوپر لوگوں کو گیان بانٹنے کا، انفارمیشن بانٹنے کا شوق ہے۔ ہماری مسٹریز آف میسو گروتھ ویڈیو کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پہلی ویڈیو میں جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی وہ یہ کہ زندگی ایک بہت مزے کا سفر ہے، بہت زبردست چیز ہے، سخت ہے، ہارڈ ہے، مردان خدا کے لیے ہے کہ جو جان مار کے ایفرٹ کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں۔ لیکن یہ کائنات، یہ دنیا، یہ یونیورس کچھ لاز پہ گورن کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز الٹپ نہیں ہو جاتی، خود بخود نہیں ہو جاتی، ہر چیز قوانین قدرت کے حساب سے گرو کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ان لاز کو اینالائز کریں گے کہ وہ کون سے لاز ہیں جو اس یونیورس میں گورن کرتے ہیں، اور وہ لاز کو اگر میں سمجھ جاؤں، اس قانون کو اگر میں سمجھ جاؤں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا اور مجھے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا، تو آپ کی گروتھ کو 4 چاند لگ جائیں گے، میسو گروتھ ہوگی۔ دوستوں، لا نمبر 1 ہے لا آف کنٹرول، طاقت کا، اپنے کنٹرول کا لا۔ آپ کو آپ کی زندگی پر، آپ جس ماحول میں ہے اس ماحول میں جتنا کنٹرول حاصل ہے، جتنا آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اتنا آپ خوش رہیں گے، اتنا آپ صحت مند رہیں گے، اتنا آپ گرو کریں گے، اتنا آپ کمائیں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہ رہے ہوتے ہیں، 3-4 بھائی، ان کی فیملیز رہ رہی ہیں، تو جی ساس سسر رہ رہے ہیں، وہ ان کا حکم چل رہا ہے، ان کا حکم چل رہا ہے، اب یہ گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے دادا نے کچھ کہہ دیا تو دادی نے کچھ کہہ دیا، تو وہ چچا نے کچھ کہہ دیا، تو پھپھو نے کچھ کہہ دیا، تو اس طرح سے ڈفرینٹ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ یا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ ذرا اداس سے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے یار ہماری اولاد، ہمارا گھر کنٹرول نہیں ہے ہمارا۔ ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جتنا کنٹرول حاصل کر سکتے ہو، اگر تھوڑا سا اسی کا بالکل الگ نہیں ہو سکتے، گھر چینج نہیں کر سکتے، تو جس حال میں بھی ہو تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے میں فرق لے کر آؤ، دوریاں لے کر آؤ، اپنی زندگی کا، اپنی فیملی کا، اپنی وائف کا یا اپنے ہسبینڈ کا خود کنٹرول حاصل کریں۔ جتنا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا اتنے آپ خوش رہیں گے۔
وہ سبارڈینیٹس، وہ امپلائیز جن کا باس کھڑوس ہوتا ہے، سخت باس ہوتا ہے اور وہ ہر چیز میں اپنی چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک عجیب چنگیز خان مزاج کا جو شخص ہوتا ہے، تو اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ بالکل دکھی رہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے امپلائی ہیں کہ آپ کا باس چنگیز خان وارد ہوا ہے یا ہلاکو خان ٹائپ کی کوئی نسل سے ہے، تو آپ کو دو چیزیں کرنی ہے. یا تو ٹرن اٹ اراؤنڈ کرو، فائٹ بیک کرو اس کو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو وہاں سے نکلنے کی کرو، کیونکہ یہ وہ اسپیشیز کے انسان ہیں جو خود تو تباہ ہوئے ہیں. ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کی خودی کو، آپ کے کنٹرول کو، لوکس آف کنٹرول کو تباہ و برباد کر دیں گے. نہ آپ خوش رہیں گے، نہ آپ کو اچھا لگے گا، نہ آپ کو مزہ آئے گا، اور جسم میں بیماریاں پنپنا شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص، میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں، آپ خود یا آپ کا کوئی قریبی جیل میں ہے، قید میں ہے، اگر کوئی شخص قید میں ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنی آزادی سے آ جا نہیں سکتا، اپنوں سے دور ہو گیا ہے، کسی کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی پر قادر نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو فکر ہے، انسان کے جو ایموشنز ہیں، وہ بری طرح سے تباہ ہوتے ہیں. ایسے میں آپ کو یہ سوچنا ہے، اگر کسی موڈ سے میری یہ آواز آپ تک پہنچا دی گئی ہے، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ دیکھو، میری آنکھوں پہ تو میرا کنٹرول ہے. یہ سوچو، اپنے دماغ کو یہ یاد دلاؤ، میری آنکھوں پہ تو میرا کنٹرول ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. میرے کانوں پہ تو میرا کنٹرول ہے، اگر کسی طرح کی کوئی آواز آتی ہے تو میں سن سکتا ہوں. میرے دل پہ تو میرا کنٹرول ہے، میرا دل میرے جسم میں خون کو تھرو کر رہا ہے. میری سانسوں پہ تو میرا کنٹرول ہے، میری سوچ پہ تو میرا کنٹرول ہے. جو الٹیمیٹ پاور آف یونیورس ہے، ہمارے کریٹر کی پاور، جس نے یہ لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز خلق کر دی ہیں، میں اپنے دل و دماغ سے، اس کی ذات سے تو کنیکٹ ہو کر اس سے تو بات کر سکتا ہوں. اگر میں کسی تنہائی کے عالم میں ہوں کہ نہ میں کسی سے بول سکتا ہوں، نہ میں کسی کی آواز سن سکتا ہوں، تو میرا اس پہ تو کنٹرول ہے کہ وہ جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، میں اس سے تو بات کر سکتا ہوں، اسے تو اپنے آپ کو اس سے تو کنیکٹ کر سکتا ہوں. جس حال میں بھی اس دنیا میں آپ موجود ہیں، آپ کے لیے لا آف کنٹرول یہ کہتا ہے کہ آپ کو حتی الامکان کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر آنا ہے. اگر آپ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تو آپ خوش نصیب بھی ہوں گے اور اچھا بھی فیل کریں گے. اگر کوئی ایسا گندا ماحول ہے، کوئی ایسی گھٹن والا ماحول ہے جہاں پہ بات بات کے اوپر ایشوز بن رہے ہیں، بات بات کے اوپر مسئلے ہو رہے ہیں، آپ ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر چیز پر جواب دینا پڑتا ہے آپ کو، تو کوشش کرو کہ اپنے لیے کوئی دوسری ایسی راہ کا انتخاب کرو کہ جس راہ پر آپ اس جگہ سے نکل کے وہاں پہنچیں. اپنی آزادی، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا، یہ قدرت کا وہ لا ہے کہ جس لا کو پر عمل کر کے انسان صحت مند بھی رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے، دولت بھی کماتا ہے. آپ یہ سوچیں، اپنی زندگی کے کسی ایسے وقت کو سوچیں جب آپ گھٹے ہوئے ماحول میں ہوں، جہاں کوئی آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہو، جہاں پہ آپ کسی کے زیر عتاب میں ہوں. وہاں سے جب آپ نے اپنے آپ کو نکالا، آپ نے کتنا ہلکا فیل کیا، کتنا اچھا فیل ہوا. کسی ایسے شخص کی صحبت میں، کسی ایسی ٹیم کے ساتھ کام کرنا جہاں میری آزادی ہو، جہاں مجھے آزادی سے جینے کی، جہاں مجھے آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، جہاں مجھے آزادی سے عمل کرنے کی اجازت ہو، جہاں مجھ سے ہر بات پہ سوال نہ کیا جاتا ہو اور میرے ہر عمل کے اوپر ایک نیگیٹو رنگ نہ دیا جاتا ہو. یہ وہ ماحول ہے جہاں پر ایک انسان پراسپر کرتا ہے، گرو کرتا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور ماحول میں ہیں تو اس سے اپنے کو ایگزٹ کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر، ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور، ہمارا گاڈ، جس پہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، اس نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے. وہ آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کنٹرول میں دیکھنا چاہتا ہے. کنٹرول زندگی کا کیسے آئے گا؟ گندے ماحول سے اپنے آپ کو نکالو. جب صاف ماحول میں آؤ تو اپنی زندگی پلان کرو.
اپنی اسٹریٹجیز بناؤ. یہ سوچو کہ مجھے میری زندگی کے جتنے بھی سال ہیں ان سالوں میں کیا کیا اچیو کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے, دنیا میں کہاں کہاں ٹریول کرنا ہے, کون سے سسٹم سیکھنے ہیں, کون سی اسکل سیکھنی ہے, کیسے گرو کرنا. اپنا ایک پلان بناؤ, اس پلان کے اوپر فوکس کرو. جس وقت آپ وہ پلان بنائیں گے اس وقت قدرت الہی, یونیورس کی یا پاورز آپ کو سپورٹ کریں گی اور آپ گرو کریں گے. دوستو, لا نمبر 2 ہے لا آف کازز اینڈ افیکٹس. آسان ترجمہ کروں, جو بوگے وہ کاٹو گے. اگر کوئی اپنی فصل میں اچھے بیج بوئے, زمین کا اچھے سے خیال رکھے, اس کو اچھی سی سن لائٹ کا ارینجمنٹ ہو, وہاں پہ پانی صحیح دے, نیوٹریشس پانی دے, اپنی فصل کی آبیاری اچھی طریقے سے کرے, اس کو لک آفٹر اچھے سے کرے, تو وہ اچھی فصل بنے گی. اور اگر کوئی چیپ بیج بوئے, اس کو جو جڑی بوٹیاں اگ رہی ہوتی ہیں, جو ویڈز اگ رہے ہوتے ہیں, اسے صاف نہ کرے, کیڑے مکوڑوں کا خیال نہ کرے, پانی صحیح وقت پہ نہ دے, تو اس کی فصل اچھی نہیں اگے گی. ہماری زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے گورن کرتی ہے. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے, یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں, یا آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اگر آپ لگ کے کام نہیں کریں گے, جان مار کے ایفرٹس نہیں دیں گے, کوالٹی پروڈکٹ نہیں بنائیں گے, کوالٹی کی سروس نہیں دیں گے, کام کو اپنا کام سمجھ کے نہیں کریں گے, تو آپ کی بزنس میں, آپ کی جاب میں گروتھ نہیں ہوگی. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, کسی اسکول میں, کالج, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, صرف حاضریاں لگائیں گے, صرف اٹینڈنس کی فکر کریں گے اور لگ کے پڑھیں گے نہیں, آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچیں گے, ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کریں گے, ایکسٹرا جان نہیں ماریں گے, آؤٹ آف دی وے جا کے ایفرٹس نہیں کریں گے, آپ ایک میڈیوکریٹی میں رہ جائیں گے. جو ایوریج اسٹوڈنٹس جس طرح گرو کرتے ہیں ویسے ہو جائیں گے. نہ ایجوکیشن لائف میں کوئی اچھا کام کر سکیں گے, نہ پروفیشنل لائف میں کچھ آ کے پرفارم کر سکیں گے. اگر آپ ایک ایسے ٹیچر ہیں جو ایوریج طریقے سے آتے ہیں, بد دلی سے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں, تو نہ اسٹوڈنٹ آپ کی عزت کریں گے, نہ آپ کو آپ کی زندگی پہ خوشی ہوگی, نہ آپ خوش ہوں گے. ایک مجبوری کا سا سودا ہوگا, مجبوری میں جانا ہے بھائی, کام کرنا ہے. لا آف کازز اینڈ افیکٹ کیا کہتا ہے؟ اس یونیورس میں یہ پورا لا گورن کرتا ہے. لا کیا کہتا ہے؟ جیسا کام کرو گے, جیسی جان مارو گے, ویسا تمہیں رزلٹ ملے گا. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک ایوریج زندگی کے لیے چوز کیا ہوا ہے, اپنے دوستوں سے ایوریج طریقے سے ملتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ایوریج ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے, اپنے بزنس میں ایوریج ٹائم دیتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کی ایوریج پروڈکٹس کے اوپر لے کر جاتے ہیں, اگر کوئی سروس دے رہے ہیں تو وہ ایک ایوریج امپلائی کی طریقے سے کام کرتے ہیں, اگر ایک ایوریج شوہر ہیں, ایک ایوریج بیوی ہیں, ایک ایوریج باپ ہیں, ایک ایوریج اولاد ہیں, ایک ایوریج کزن ہیں, ایک ایوریج دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہیں, نانی ہیں, آپ کی زندگی ایوریج ہے. خدا پر, کریٹر پر الزام نہیں آئے گا. آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ مجھے میری زندگی میں میسو گروتھ کیوں نہیں ملتی, مجھے میسو عزت کیوں نہیں ملتی, مجھے میسو کامیابی کیوں نہیں ملتی, میں اچھے پیسے کیوں نہیں کما سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں جو لا گورن کرتا ہے, جیسی کرو گے ویسی بھرو گے, جیسی جان مارو گے ویسا رزلٹ حاصل کرو گے, جیسی ایفرٹ کرو گے ویسے نتیجے آپ کے لیے آئیں گے. تو اگر آپ کو کوئی ایک میسو گروتھ چاہیے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑا نام پیدا کر سکیں, آپ اپنے سوشل سرکل میں ایک عزت دار شخصیت ہوں, آپ بڑا پیسہ کمائیں, تو آپ کو اس کے لیے اتنی ہی جان مارنی ہے. جتنی جان مارو گے اسی حساب سے رزلٹ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا. میرے دوستو, یہ ویڈیوز جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کوشش کریں, اگر آپ کسی جگہ کے باس ہیں, آپ کسی گھر کے بڑے ہیں, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنی کلاس کے ساتھ, اپنے امپلائیز کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھیں, کیونکہ میں اور میری ٹیم ان ویڈیوز کے اوپر بہت اچھا کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں. اس زبان میں, ہندی, اردو میں. یہ ایک قیمتی کانٹینٹ ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں, اس چینل کے ساتھ جڑ کے رہیں, اور آپ گرو کریں گے, آپ کی ٹیمز گرو کریں گی, اور آپ کے اندر لوگ نکل کے وہ اٹھیں گے جو آپ کی کمپنی کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے ماحول کو بڑھا دیں گے.
دوستو لا نمبر 3 ہے لا آف بلیف. آپ کا آپ پر یقین کتنا ہے, آپ کا عقیدہ کیسا ہے, آپ کا اعتماد کتنا ہے, آپ دل سے کتنے بڑے ہیں. کیا دوسروں کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہو یا اپنی بیس پر اپنے زور بازو پر جی رہے ہو؟ اپنے اوپر آپ کا مان کتنا ہے؟ آپ کو یہ کتنا پتا ہے کہ میں کسی بھی اسٹیج پر کھڑا ہوں گا, میں سنبھال لوں گا, میں چیزیں سنبھال لوں گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی شکل دیکھ کر, جس کے اعتماد پر, جس کے اعتقاد پر, جس کے کانفیڈنس پر پوری قوم چل رہی ہوتی ہے. کیا آپ جس آفس میں ہیں, جس خاندان میں ہیں, جس سوشل گیدرنگ میں ہیں, کیا آپ وہاں کے لیڈر ہیں؟ کیا آپ کا اپنی ذات پر اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ میں کر لوں گا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنی اسکلز سے آراستہ کیا ہوا ہے, کیا اتنی چیزوں کو اٹیمپٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اگر میں مشکل میں گروں گا, نو پرابلم, نکل جاؤں گا, کہیں پھنسوں گا, نو پرابلم, نکل جاؤں گا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ایک ہارورڈ کا ریسرچر ہے, اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا تمہارا کریٹر پریشان ہے, طرح طرح سے کوشش کرتا ہے تم تک تحفے پہنچانے کے لیے. دیکھو کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بہت بڑھ کر ماں سے 70 گنا محبت کرتا ہے ہمارا کریٹر ہم سے, جس نے ہمیں خلق کیا ہے. تو ماں کیا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے, یہ اچھا کر دوں, وہ اچھا کر دوں. باپ کیا سوچ رہا ہوتا ہے, یار میں ان کو یہ دے دوں, میں اور کیا کر سکتا ہوں, میں اور کیسے ان کے لیے بہتری کر دوں, یہ ان کی زندگی میں اور کیا کر دوں. ماں باپ یہی کرتے ہیں نا. وہ جو 70 گنا سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ پریشان ہے کہ کس طرح سے ان کو تحفے دوں, کس طرح سے ان پہ بلیسنگز کو نچھاور کروں, اپنی نعمتوں کو کس طرح سے ان کے اوپر بھیجوں. لیکن اس کا نعمتیں بھیجنے کا ایک طریقہ ہے. نعمت جب آپ کو گفٹ ملتا ہے برتھ ڈیز کے اوپر یا کسی بھی ایونٹ کے اوپر گفٹس ملتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں آپ کے دوست, احباب, رشتہ دار کہ گفٹ کو کسی ریپنگ پیپر میں ریپ کر کے اس کے اوپر ایک ربن باندھ کے ایک خوبصورت سے بیگ کے اندر رکھ کے آپ کو دیتے ہیں. آپ وہ کھولتے ہیں, جب آپ وہ کھولتے ہیں, ریپر کھولتے ہیں, آپ کو خوشی ضرور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ریپر کھولنے کا عمل ایک تکلیف دہ عمل ہے. آپ بچے پریشان ہوتے ہیں, جلدی سے ریپر کھولیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا گفٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارا کریٹر جب ہمیں گفٹ دیتا ہے تو جس ریپر میں لپیٹ کر وہ گفٹ دیتا ہے اس ریپر کا نام ہے پرابلمز, ہرڈلز, مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں. یہ تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبت, پرابلمز, ہرڈلز اس لیے نہیں آتے ہم تک کہ ہمیں توڑنا مقصود ہے. نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں ڈال کے, ہر پریشانی میں آپ کو انوالو کر کے جب آپ لڑ کے اس سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی صفت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, آپ کے اندر نئی اسکلز آ چکی ہوتی ہیں. اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے, اس کے گفٹ کا ریپنگ پیپر پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, ہرڈلز ہیں. جتنی بڑی مشکل آئے گی اتنا بڑا تحفہ نکلے گا. جتنی بڑی مصیبت میں پھنسو گے, جتنے بڑے ایشوز میں پھنسو گے. دیکھو وہ اب کسی آفس کو سوچو کہ آپ آفس بوائے ہیں یا آپ کسی لوور ڈیزگنیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے کم پرابلمز ہیں. لیکن جو سی ای او لیول کے لوگ ہیں, جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں, جو سینئر مینجمنٹ ہے, ان کے لیے صبح سے شام تک زیادہ پرابلمز ہیں. زیادہ پرابلمز کو حل کر کر کے وہ آج اس ایلیویٹڈ پوزیشن پر آ چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بڑی پوزیشن پر اگر آنا ہے تو بڑی مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈالنا سیکھو. جب بڑی مشکلوں میں ڈالو گے تو بڑی گروتھ آپ کو حاصل ہوگی. آپ کو آپ کے کریٹر نے لمٹ لیس بنایا ہے, آپ کی کوئی لمٹس نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لمٹس ہے, لیکن آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کو کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم ہماری زندگی میں پھنس جاتے ہیں, تو کون ہمیں بتاتا ہے؟ ہمارا کوئی قریبی دوست, ہمارا کوئی بڑا, ہمارا کوئی دوست. آپ وائف ہیں تو آپ کا شوہر, آپ شوہر ہیں تو آپ کی وائف, کیونکہ یہ جو ریلیشن ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اس کو نقصان پہنچے گا آٹومیٹکلی اس تک پہنچے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا آٹومیٹکلی اس تک پہنچے گا. وہ آپ کو اگر بتائے تو اس کے مشورے کو حقیر نہ جانو, کیونکہ وہ دور سے دیکھ کر آپ کی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو بہتری ہے.
یقین رکھو اپنے اوپر, بلیف رکھو اپنے اوپر کہ آپ ان لمیٹڈ ہیں, لمٹ لیس ہیں. آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, کیونکہ جس نے آپ کو کریٹ کیا اس نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ تم میری بیسٹ کریشن ہو. اور اس کا مزاج, چونکہ انسان کوئی بھی شخصیت, کوئی بھی ذات اپنی طرح کی چیزیں بناتی ہے, وہ لمٹ لیس ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کی کوئی حدود نہیں ہے. اسی طریقے سے اس نے جو اپنی بیسٹ کریشن کو خلق کیا, اس کی کوئی حدود نہیں ہے. آپ اپنی حدود سے ماورا ہیں, آپ کی سوچ کی کوئی حدود نہیں ہے, لامحدود ہے. اپنے آپ کو سستا نہ بیچو, اپنے آپ کو سستا سیل نہ کرو. اگر آپ کو آج ایک سرٹن اماؤنٹ کی سیلری مل رہی ہے اور آپ نے یہ سوچا بھائی میری تو یہی اوقات ہے, میں فلانی جگہ کا کلرک بن گیا, یا اسسٹنٹ بن گیا, یا میں آفس بوائے بن گیا, یا میں ڈرائیور بن گیا, ڈو ناٹ, آپ کو رکنا نہیں ہے اس جگہ پہ. اپنی اسکلز میں اضافہ کرتے جاؤ. اگر رکو گے تو دیٹ از یور پرابلم, یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کے کریٹر نے آپ کو ہلکا نہیں بنایا. اگر کسی وجہ سے بچپن میں تعلیم نہیں ہو سکی یا شارٹ رہ گئی, زندگی کی اننگ ابھی بھی چل رہی ہے, اننگ ختم نہیں ہوئی ہے. جب تک سانس آ رہی ہے, جس میں عنصری مادی میں جب تک سانس آ رہی ہے, آپ کے پاس اننگ کھیلنے کا موقع ہے. عقیدہ رکھو, یقین رکھو. جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے لمٹ لیس سکسیس ہوتی ہے, فائنینشلی, خوشی کی, صحت کی. اپنے آپ کو محدود نہ رکھو. لا نمبر 4 ہے, لائف از اے مائنڈ گیم. زندگی دماغ کا کھیل ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ یہ زندگی ایک سٹیج ہے اور اس پہ ہم سب ایکٹرز ہیں اور اپنے اپنے رولز ادا کر رہے ہیں. زندگی ایک دماغ کا کھیل ہے. دیکھو اس چیز کو سمجھو. کسی کا ہاتھ کٹ جائے, زندگی چلتی ہے. ٹانگ کٹ جائے, زندگی چلتی ہے. کسی آرگن کو کوئی مسئلہ ہو جائے, لیور کا کوئی ایشو ہو جائے, کڈنی کا کوئی ایشو ہو جائے, زندگی چلتی ہے. آنکھ کسی کی خراب ہو جائے, زندگی چلتی ہے. کان کسی کے خراب ہو جائیں, زندگی چلتی ہے. سونگھنے کی صلاحیت میں کمی آ جائے, زندگی چلتی ہے. اچھا چکھ نہ سکے, زندگی چلتی ہے. دانت ٹوٹ جائیں, ریپلیس کرنا پڑے, زندگی چلتی ہے. لیکن اگر کسی کا دماغ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے, کسی ایکسیڈنٹ میں, زندگی نہیں چلتی ہے. تو ہماری روح, ہماری زندگی کا جو مین جنکشن ہے, جہاں پر وہ اسٹے کر رہی ہے, وہ ہمارا دماغ ہے. زندگی دماغ سے چلتی ہے. جانوروں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانوں میں موجود ہیں. کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اولاد میں اضافہ کرتے ہیں, زندگی میں گرو کرتے ہیں, چھوٹے سے بڑا جسم ہوتا ہے, بوڑھے ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. لیکن جو چیز ان جانوروں میں نہیں ہے وہ دماغ نہیں ہے. زبان ان کے پاس بھی ہے, لیکن زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ دماغ نہیں ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں, زبان کے ٹول سے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, لیکن اصل دماغ چل رہا ہے جس کی بیس کے اوپر یہ زبان سے آواز نکل رہی ہے اور آپ تک ایک میسج پہنچ رہا ہے. آپ جو سن رہے ہیں مجھے یا دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کا دماغ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کا دماغ مجھے سن رہا ہے. اصل گیم دماغ کی ہے. تو اس دنیا میں لا آف مائنڈ گورن کرتا ہے. اس مائنڈ کو سنبھال کے چلنا ہے, اس مائنڈ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس مائنڈ کو علم دینا ہے, اس مائنڈ کو خوش رکھنا ہے, اس مائنڈ کو دکھ سے, رنجش سے, لڑائی جھگڑے سے, گالم گلوچ سے, بری باتوں سے, جہالت سے, گندے ماحول سے, کسی ایسے مشروب سے جس کے پینے سے دماغ پہ اثر ہو جائے, اس سے بچانا ہے. دماغ اصل کھیل دماغ ہے. اس دماغ کو, یہ جو اسکول میں جاتے ہیں, کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ دماغ کو نئے نئے تجربات کرانے ہیں, دماغ کو نئے نئے ماحول میں لے کر جانا ہے. لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں, نئے نئے جگہوں پہ لے کر جاؤ, نئی نئی سینریز دکھاؤ, نئے نئے ماحول میں لے کر جاؤ. دماغ کو جتنے تجربات کراؤ گے, آپ کی زندگی اتنی خوش رہے گی,
آپ کا جسم اتنا صحت مند رہے گا, آپ اتنا زیادہ پراسپر کر سکیں گے. تو لا نمبر 4 کیا ہے؟ سب سے زیادہ دماغی صحت کی فکر کرو. اپنے دماغ کو نئی نئی چیزوں سے آراستہ کرو, نئے نئے خیالات سے آراستہ کرو. اچھی پوئٹری پڑھو, اچھا لٹریچر پڑھو, اچھی چیزیں سنو, اچھے لوگوں سے اس جسم کو ملاؤ, اس دماغ کو ملاؤ, برے لوگوں سے بچاؤ. جس طرح اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر کے رکھتے ہو, بالکل اسی طریقے سے اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو لاک کر کے رکھو. کہیں کوئی ڈاکو, کہیں کوئی چور, کہیں کوئی لٹیرا, کہیں کوئی ٹھگ اس کے اوپر حملہ نہ کر دے. یہ قیمتی چیز ہے. دماغ ہر جگہ لگانے کے لیے نہیں ہے. انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے. تقوی کی جو کہتے ہیں نا دین اسلام میں کہ متقی ہو اور پرہیزگار ہو, وہ کیا ہے؟ جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ وہاں سے غائب نہ ہوں, اور جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا ہے آپ وہاں پہ موجود نہ ہوں. اپنے دماغ کی حفاظت کرو. یہ لا آف مائنڈ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ لا. دوستو, اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں بقیہ 3 لاز کو ایکسپلین کریں گے. ان تمام قوانین قدرت, جیسا میں نے آپ سے ویڈیو میں کہا تھا کہ قانون قدرت وہ ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے, فرار ممکن نہیں ہے. فالو کرو گے گروتھ ملے گی, نہیں فالو کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو کامیابی سے بچانے کے لیے قدرت کے قوانین سے جڑ کر چلیں. یونیورس کی طاقتیں آپ کی اطاعت میں آ جائیں گی, آپ کو سپورٹ کریں گی. اپنے کو برائی سے بچاؤ. اس لیے نہیں کہ گناہ ثواب کا ایک کانسیپٹ ہے, لیکن عقل مندی یہ کہتی ہے کہ مجھے ہر اس چیز میں لے کر جانا ہے جہاں میں پیسے بھی کماؤں, پراسپر بھی ہوں, صحت مند بھی رہوں, خوش بھی رہوں, میں خود بھی یہ کام کروں اور میرے چاہنے والوں کے لیے بھی ایسا ہی ماحول میسر آئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.